الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام باغ طیبہ سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماشاءاللہ میرے عزیزوں میرے بچوں آپ نے انتہائی خوبصورت مسجد تعمیر فرمائیے اور محفل میلاد اس کے اندر منعقد فرمائی زیر صدارت پیر سید شاہ حسین قادری اور پیر سید شفیق حسین شاہ صاحب قادری پیر سید اصغر علی شاہ صاحب بخاری جامعہ مسجد عالیہ ڈانگرے نزد بھٹو کالونی تمام اہلیان گاؤں انہوں دا خصوصی تعاون زیر نگرانی قاری احسان اللہ قاری احسان احمد قادری نوری صاحب انجمن غلامان صحابہ و عاشقان حسنین کریمین استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد رمضان قمری سیالوی صاحب اور قاری غلام فرید نعیمی صاحب اور جتنے بھی مہمان ساتھی سنگی تشریف لائے نے
حضرت علامہ مولانا سیف اللہ سیالوی صاحب نہیں ہے ماشاءاللہ موجہ لگی ہیں نا میرے ماشاءاللہ کتنے ٹائم یہ تو انہوں 2-3 گھنٹے کرنا چاہیے محترم حاضرین میں علامہ صاحب دی اور تیرا کی نہ آیا اتھے بچہ کی غلام مصطفیٰ نے بڑی محبت نال ساڑھے کڑو وقت لیا تو چونکہ ہے سی نہیں وقت جدو بندہ اپنے وقت تو زیادہ جاگے تو پھر وہ دی صحت خراب ہو جاندی اور زندہ رہاں گے تے تقریران کرتے رہاں گے وہ کسے بندے کو ککڑی سی وہ سونے دا انڈا دن دی سی اس اکھیائی کو باری کڈو کی روز ایک دن دی رہتی مرتون پتہ یہ ککڑی نال کی ہویا تو ایسا ہے کہ میرے بچوں ذرا آپ وقت نال ٹائم بنا لیا کرو مطلب پہلے تو ٹائم بنا لیا تاکہ اے پرابلم نہ ہوئے تو آڑے کوڑی اتنی دیری ادھا بندہ ستے ہون ادھے جاگتے ہون انہاں تقریر سننے دا بھی سواد کوئی نہیں ہوتا یہ فریش ماحول اچھ تقریر ہونی چاہیے دی جاگتے ہاں بندیاں تاکہ گل دل و دماغ اچھ بہ جائے تو اس حوالے نال میں عرض کروں گا کہ آپ محفلان دے انتظام پہلے تو شروع کریا کرو مولویاں نو پہلا پابند کر لیا نعت خانہ نو نقیبہ نو پھر او دے اتے ٹائم دے اتے سانو پرابلم نہ ہوئے کرے عزیزان محترم میں اپنے وقت چھتواڑے نال گلاں کراں گا میں ایک تے عرض کراں گا کہ میں ایڈی دب کے کدی نہیں بولیا دوجے نمبر تے کہ میں کسے فرقے نو کدی تقریر نہیں سنائی میں صرف سنیاں سنائے نا اور اگر کوئی اور بھائی آکے بیٹھا ہوئے تو دی مہربانی ہے کہ وہ آگیا ہے وہ بھی سن لے جی کوئی دی سمجھے چاہ جائے تو آ جائے نہ ہوئے تو میں کسی اور نو نہیں سناندہ میں صرف انہاں سنانا جڑے میری تقریر سنن دے شوق رکھ دینے اور میں نو صدے نے وسان تقریر سنا جڑے گھر ستے پہن انہاں تقریر میں کیوں سناوا جی جڑے اپنے گھراں میں ستے پہنے تو انہاں دے پوچھنا ہے مولوی کی آندہ ہے انہاں میں تقریر نہیں سنائے دا میں انہاں سنانا جڑے میری تقریر آستے ان بیٹھے لہذا میں مطلب اپنی طریقے اور طرز دے مطابق جو میرا طریق ہے میں او دے مطابق تو ان تقریر سنانی زیادہ لمبی نہیں سنا سکا گا وہ میں اگے ساتھیاں دسیا لمبی تقریر میں کدی کیتی نہیں تو زیادہ لمبی تقریر میں مطلب میرے تو ہندی بھی نہیں اور میں عادت بھی نہیں میں آپ دی خدمت اختصار نہ چند گلنا عرض کروں گا انہوں سارے بچے بڑے دھیان نہ سن لینا دین دے 3 حصے دین نو 3 حصیاں میں تقسیم کیتا جاندہ ہے اعتقادات پہلا حصہ ہے دوسرا عبادات اور تیسرا معاملات اگو پامے دیا ہزاراں شاخاں اس نے بنیادی طور تے دین دے 3 حصے سب تو پہلے عقیدہ کہ عقائد بندے دے کی ہونے چاہیے مسلمان نو کنہ چیزاں ہوتے یقین ہونا چاہیے دوسری چیز ہے کہ عبادت اللہ دی کیڑی کیڑی ہے تیسری چیز ہے کہ لگدیاں رشتہ داراں عزیزاں ملے داراں مولویاں محافظاں کاریاں نال بندے دے لین دین خرید و فروخت تجارت معاملات اے چیزاں کہ معاملات اچ دین کیسا ہونا چاہیے تو اس اعتبار نال میں عرض کراں گا کہ بندے دے 3 چیزاں پوریاں ہونیاں چاہیے لیکن سب تو پہلے اعتقادات نے بھائی صاحب میرے والدیان کرو پارٹ آف لائف ہے ایسا ہوندہ چھوڑو تو یا پھر اتھے جا کے جانے ون سمجھاؤ یہ طریقہ ٹھیک ہے عزیزم بیٹا جی ایک گل یاد رکھو ہر چیز دے آداب ہوندے چوک اچھتے محفل اچھ مسجد اچھ فرق نو محسوس رکھیا کرو محفل اچھ بیٹھے ہوئیے مسجد اچھ بیٹھے ہوئیے گھر بیٹھے ہوئیے چوک اچھ بیٹھے ہوئیے سکوٹر تے بیٹھے ہوئیے بس سٹاپ تے بیٹھے ہوئیے تو انہا ساریاں بیٹھ کا وچ فرق ہے
بات نہیں سمجھ آئی؟ تو اس واسطے اس فرق نو ذرا ملحوظ خاطر رکھیں. آپ ماشاءاللہ سیانے بندے ہو. پھر دوبارہ سو اعتقادات اگر ٹھیک نہ ہون بندہ ساری کائنات دے اچھے کام کرتا رہے جنت وچ نہیں جا سکتا. اور عقیدے دی عقائد دی سب تو پہلی اساس بیس اور بنیاد ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید ہے کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. ایمان اسی رکھنا ہے اللہ تے کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. اللہ دی ذات، اللہ دی صفات اور اللہ دے اختیارات، انہاں وچ کوئی بندہ او دا شریک. یہ تحت ایک جملہ سن لو. اگر میرا رب من روٹی دینا چاہے، دنیا ساری دے جادوگر پیر تویز دھاگیاں والے ساتھی دم کرن والے میرے ورگے لکھاں ایک پاسے ساری دنیا دے کھلو جان تے آکھن اسی دی روٹی گھٹ کرنی ہے، نہیں کر سکتا. پھر تے توحید دا مطلب ہی سمجھ نہ آیا جی. یہ ہو گیا وہ دینا چاہتا ہے تے بندے روکنا چاہتے ہیں. بندے جی اوندا دیتا روک لیا تو مڑو خدا دے نال تے شریک ہو گئے. لہذا یہ سمجھنا بھی شرک ہے. اللہ کسے بندے نے بیمار نہ کرنا چاہے، کوئی مائی دا لال تویزاں نال تاگیاں نال اس کو بیمار کر سکدا. جدو اللہ چاہتا ہے مڑ بھامیں تویز نال ہو جائے تو بھامیں جراثیم نال ہو جائے تو بھامیں وائرس نال ہو جائے تو بھامیں بیکٹیریا نال ہو جائے. پھر جدو وہ چاہتا ہوں مڑ کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، وہ بھامیں تویز دا بن جائے تو بھامیں جراثیم دا بن جائے. پہلے میرا رب چاہتا ہے. اللہ دی چاہت تو بغیر ایک پتہ نہیں ہلدا. اللہ دی ذات اچ بھی کسی نے شریک نہ منو، او دی صفات اچ بھی کسی نے شریک نہ سنو، او دی عبادات اچ بھی کسی نے شریک نہ منو. عبادات اچ شرک دا مطلب ہے نہ قبر دا طواف کریا کرو، نہ قبر نو سجدہ کریا کرو، نہ کسی جھنڈے نے سجدہ کریا کرو، نہ کسی ڈنڈے نے سجدہ کریا کرو، نہ اور کسی جانور نو سجدہ کریا کرو. سجدہ نہ مرشد نو کریا کرو، سجدہ صرف اللہ نو سجدہ ہے، اور کسی نو سجدہ ہی نہیں. تعظیم کرو ساریاں چیزاں دی جڑیاں لائق تعظیم نے، مگر سجدہ کرنا جائز. نالے دے ایک جڑتا ہویا جملہ اور بھی بولدا جاواں. عورتاں دا مزارات تے گڑولیاں لے کے جانا بھی شرعاً جائز نہیں. آپ نو سمجھ آ گیا؟ عورتاں دا مزارات تے چادراں چڑھانا بھی شرعاً جائز نہیں. بیبیاں سر تے چادر لینی چاہیے دی، اوتھے لیندیاں نہیں، جتھے کوئی نہیں لوڑ اوتھے جا کے چادراں چاڑھ دیاں پھر دیاں. آپ نو مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی صاحب؟ یہ عقیدہ اہل سنہ ہے اور یہ دین ہے. یہ ہے عقیدہ توحید. دوسرا عقیدہ ہے جو تمام عقائد تو بعد سب تو ضروری ہے، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت. ایک تے عقیدہ ہونا چاہیے بحضور نبی نے، دوسرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے بحضور آخری نبی نے. انہوں حضور تو بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. حضور سارے انسانہ چو سونے نے، حضور سب تو زیادہ علم والے نے، حضور سب تو زیادہ شان و شوکت والے نے. حضور دے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے. توجہ ہے کہ جناب؟ اگلی بات، رسول اللہ نور بھی نے، حضور بشر بھی نے. رسول اللہ سرکار مدینے نے جدے توجہ فرمان ساری کائنات تے انہاں دی نظر جا سکتی ہے. میرے نبی پاک سرکار رب دی عطا نال عالم الغیب نے. حضور دی میلاد منانا سنت صحابہ ہے، سنت اللہ وحدہ لا شریک ہے. 1400 سال دی امت دا طریقہ ہے رسول اللہ دا میلاد منانا، دبا کے منایا گیا. عزیزہ نے محترم، رسول اللہ دی ازواج دا احترام کرنا اہل سنت دے عقائد میں شامل ہے، اور رسول اللہ دے سارے صحابہ دا ادب کرنا.
آل سنت دے عقائد وچ شامل ہے، اور رسول اللہ دی آل اطہار نال محبت کرنا آل سنت دے عقائد وچ شامل ہے۔ منت مننا اللہ کے جائز ہے، اور ساری دین دی بنیاد کٹ کے جتھے انہوں میں لے آیا گل اتھے یہ پڑھا سکنا با عورتاں نو صرف وہ منتاں مننیاں چاہیے جڑیاں انہاں دے گھر پوریاں ہوندیاں، اور عورتاں نو باہر جان والیاں منتاں مننا جائز ہی نہیں۔ جی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اے مسئلہ اے دین، عورتاں نو منت مننی وہ چاہیے جڑی چار دیواری دے باہر والی عورتاں نہ منن۔ کیوں نہ منن؟ کیونکہ منت مننا فرض نہیں، اور اللہ قرآن حکم دیتا ہے وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے عورتوں اپنے گھر دے اندر رہ کے قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ قرآن دوسری جگہ تے حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتاں اپنے گھراں دے اندر رہن، اے اللہ دا حکم آ گیا ہے۔ اللہ دوسری جگہ تے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، عورتاں اپنے چہرے نو اپنی چادر دے پلے نال ڈھانپ کے رکھیا کرن، میرے رب دا قرآن آ گیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جڑی عورت بے پردہ گھروں نکل دی وہ شیطان دا جال بن جاتی ہے، جہدے نال وہ دوجیاں بندیاں نوں شکار کرتا ہے اور راہ تو لیندا ہے۔ جڑی عورت بے پردہ گھروں نکل دی ہے وہ شیطان دا تیر ہوندی ہے، جہدے نال وہ دوسریاں بھٹکاندا ہے، ماردا ہے اور راہ تو لاندا ہے۔ عورت ہوئے جڑی پردہ دار ہوئے، جویں نبی پاک دی شہزادی زہرا پاک پردہ دار ہے۔ آپ کو صحیح مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اے اعتقادات میں فرشتیاں تے ایمان رکھنا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ۔ اللہ تے ایمان رکھنا، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان رکھنا، فرشتیاں دی توہین کرنا اللہ دی بارگاہ کفر ہے، انبیاء دی توہین کرنا کفر ہے۔ تمام آسمانی کتاباں تے ایمان رکھنا چاہیے، کلمہ حضور دا پڑھنا چاہیے، مننا ساریاں نبیاں چاہیے، قبر دے عذاب تے ایمان رکھنا چاہیے، اور حشر نشر تے ایمان رکھنا چاہیے، مرن تو بعد زندہ ہون تے ایمان رکھنا چاہیے، جنت دوزخ دے حق ہون تے ایمان رکھنا چاہیے، اپنے حساب دا پاک ہونا چاہیے، اور یقین ہونا چاہیے کہ اسی رب دی بارگاہ حاضر ہونا ہے اور ساڈا حساب ہونا ہے۔ آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی صاحب؟ میں پورا نچوڑ کٹ کے تو 5 منٹیں سنا دیتا ہے۔ اگر کسی بچے نے کسی مسئلے میں پرابلم ہوئے تو میں اتنے بیٹھا، میرے تقریر کردیاں لکھ کے میں گھلیا، میں تھوڑی سن لی سا۔ اگر نہ لکھ کے گل سکتے ہوئے تو ڈولی تھی آ کے میرے کو پوچھ لیا جی، میں دس دیاں گا۔ نہ اتنے بھی آ سکتے ہوئے تو اتنے ہاتھ کھڑا کریا، میں تو اجازت دیاں گا، تو مڑ دوبارہ میرے کو گل پوچھ لیا ہے گل کی۔ لیکن فرقہ وارانہ سوال نہ کریا، آدھے میں وہ بھی ہیں، لیکن میں فرقہ واریت پسند نہیں کرتا۔ اگے ہی کر دے رہے ہیں پتہ ہے صاحب، لیکن مڑ تو درد ہونی ہے، تو ساکھنے ہائے تو بہتر ہے نہ ہائے کرو تو نہ کراؤ۔ مجھ کوئی دین دے بارے گل پوچھنی ہوئے تو میرے کو پوچھ لو، میں تو انداز دیں۔ آپ نے سمجھ آ گئی؟ تو میں فرقہ واریت دی تقریر نہیں کرتا، میں محبت والی تقریر کرنا۔ یہ کسی نے ساڑھے نہ محبت ہو جائے تو ساڑھے علا جائے، نہ ہوئے تو جتھے ہے اتھے رہا رہے۔ ہاں جی باجی، یہ بھی تو پیاری ہے نا۔ سمجھ آگئی سجا؟ تھوڑی مہربانی۔ رسول اللہ سرکار دے جمیع صحابہ کرام انہاں تے ایمان رکھنا فرض ہے، اور حضور دے تمام صحابہ قطعی جنتی نے، اور امام حسن اور حسین جنتیاں جوانہ دے سردار نے، مولا علی اولیاء دے سلطان نے۔ جس بندے دے دل وچ مولا علی دا پیار نہ ہوئے او جنت وچ جا سکدا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی حدیث بیان کیتی ہے جی باجی، آپ یہ بیان کیتا کرو، انہاں سمجھ آوے نال میں آکھاں گا حضور دے دین دے علماء دا ادب کریا کرو۔ مسئلہ سن لینا، جیڑا پوچھنا ہوئے پوچھ لیا جی، میں دس دیا۔ حضرت مسئلہ سنی کہ فرمایا ابو بکر صدیق نے علی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول
لا يجوز لأحد على الصراط الا كتب له علی الجواز. اے علی مینوں میرے نبی فرمایا ہے کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط تو پار نہیں جا سکدا جنی دیر تئی مولا علی نے او دی پرچی اتے مور نہ لائی ہوئی. اعتقاد اہل سنہ ہے. حضرت علی سن کے تے مسکرا کے فرماندے نے ابو بکر پیارے حدیث انجیے پر اگلا حصہ حضور نے مینوں دسیا. فرمایا یا علی کی دسیا نے؟ تو مولا علی سرکار فرماندے نے حضور نے فرمایا علی پل صراط تے تیری ڈیوٹی لائیے بندے چیک کر کے مور لاندا جائیں پر جڑا صدیق اکبر نو نہ مندا ہوئے او دی مور تو نہ لائیو میں جانا تے بندہ جانا ہے. اہل سنہ دا اعتقاد ہے کہ پل صراط اس پار لگنا ہے جیدے دل وچ علی دا عشق بھی ہویا صحابہ دا پیار بھی ہویا. مولا علی دی محبت تو بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے نہ حضور راضی ہوندے نہ اللہ راضی. میرے نبی پاک سرکار دے غلاموں مولا علی سرکار دا ہاتھ پھڑ کے حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے. جی میں تسی بولے ہوئے تو ہی میں نشاک پیا بے تھکے ہو. تو ویسے میں اس گل دا قائل ہاں میں اردوان تھکنا چاہیے تھا. مشینہ تے نہ ہونا بندے وہ مشینہ میں ایک ٹائم تے جا کے گرم ہو جانی ہیں تو ادا تھکنا بنتا ہے. یہ غیر فطری نہیں فطرت دے مطابق تھک جانا. رات دے جو 2:30 بج گئے کہ حافظ اجے آندہ ہے نہیں یہ گا لگے رہو بھائی جی میں تے اس سے تو کسے کو سائی لئی کدی نہیں. کو ہور بندے جڑے وکدے نے بس نہیں اتنے دینے ہیں تے اسی آنا ہے. اسی تے سیداں وک وکا کو نہیں کر دے نہ انج نہیں کر دے وک وکا کوئی نہیں پیار محبت ہی اور وہ اس تو ہی نہیں کر دے بس یہ اپنی مرضی نال جو کریے کرنے ہیں. کہ میں ویسے حیران ہوں نا کہ جڑے منگدے نے بندیاں کو پیسے بھائی اتنے دیو تے علی علی کرا لو اینے دیو تے نبی نبی کرا لو اینے دیو تے صحابہ صحابہ کرا لو. وہ بندے بھی بندیاں نہ دینے بس ان دین دا بڑا پیار ہے. بھائی صاحب میں یا نہ جڑا بندہ نہ منگے ان بھی کچھ ورنی تو سی بھی دے چھڑیا کرو تے جڑا منگ دے انہاں نہ سدیا کرو. سنی بھی ساٹھے بڑے بادشاہ پندن میں جڑا نئے منگ دا انہاں کو تو پیٹرول آپ پہ پوا لے تو ایسا تو سی بھی نہ کریا کرو. خدمت علماء دی کریا کرو. علماء دین دی خدمت کرنی چاہیے دی انہوں نے محبت کرنی چاہیے دی پیار کرنا چاہیے اور علماء و حضور دے دین دی تبلیغ کرنی چاہیے محبت نال اور پیار نال. تو عزیز علی وقار رسول اللہ سرکار نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا تھوڑا جا ہوش کرو تے میں 2-4 گلاں سنا لا. تھوڑا جا ہوش کرو. وہ جی میں سبزی تھوڑی جی سین جائے نا سبزی سین جائے تو ان کی کر دیں بس تھوڑی جی جاگ جائے شاید کوئی لے جائے تو بھائی صاحب میں ہی پیانا بس تھوڑا جا جاگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا تو سوال ہے جدو حضور فرما رہے ہیں جس دا میں مولا اس دا علی مولا ہے تو بندے کہہ سکتے ہیں اللہ جو مولا ایک اور مولا بنائیں دی کی لوڑ ہے. بھائی صاحب جنہ دسیا ہے نا اللہ مولا ہے وہ اللہ نے جان دینے جنہ دسیا ہے علی مولا ہے وہ علی نے جان دینے انہاں دسیا ہے وہ لائق عبادت مولا ہے اے تو اڈا یار تے سجن تے مشکل کشا مولا ہے. الحمدللہ رب العالمین. درویش دا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ مرشد میرا علی مولا میرا علی
مرشد میرا جڑا کرنا ہے کر کے ٹھو بو گا کی اتے کھلو رہے ہو میرے میں جاؤں ایک کام ایک منٹے بھی ہو جائے جڑا تسی 5 منٹ لا چھڑ دیو کہ بندے تقریر سننا آستے بیٹھے ہیں تو کاروبار آستے تھوڑے ہی بیٹھے ہیں توجہ ہے کہ نہیں توجہ فرماؤ میری گل میں مولا علی سرکار دا نوکراں انہاں دا غلام اور میں سمجھنا بندیاں نو علی دی سمجھ نہیں آئی جدو علی دی سمجھ آ گئی ادو فرقے وچوں نکل جانے اجے پتر تو علی سمجھ نہیں آیا وہ دی وجہ ہے تسی ایک پاسو علی سن دے ہو تے مولوی آپ کو اپنے فرقے دی تبلیغ کردہ ہے وہ علی تے سمجھے دے نہ ہوئے مولوی فرقے دی تبلیغ کردہ ہے نا وہ تو علی کی نہیں سمجھائے گا بالی کون مولوی کدی دس ہے تو جیڑا 70,000 لے کے پڑھتا ہے 70 لیں دے ہے کہ زیادہ لیں دے حاضر آگے کچھ 70 سی میں تو سنیا آیا تو جب آد گئے انتا معلومات ہے اضافہ کرنے دا شکریہ ہاں بھائی بات سکتے ہیں بھائی مہنگائی بڑی ہوگی تیل بڑا بات گیا ہے مولوی صاحب بھی بات گئے ہونے یہ بھائی صاحب تو میں عرض پہ کرنا وہ جڑا اتنے لے کے پڑھتا ہے اس تو اناج تک دس ہے بالی اپنے پتر دنا ابو بکر دھرے آیا اس تو اندس ہے مولا علی دے پتر دنا عثمان غادی عباس دے سکے برادنا حضرت عثمان یہ کیوں نہیں دستا تو کیوں اس دس سے کاروبار فرق ہوتا ہے ادلا مولوی اسی تے اس تو یہ کوئی نہیں دسنا ہو سکنا مولا علی نہ کیا کرو حضرت علی کیا کرو من مولوی دی بھی سمجھ نہیں آئی نہ مننے تے علی نہ مننے مولوی نہ منن تے آوے تے علی پاک نو نہ مننے تے جے منن تے آوے تے گرو نانک نو مان گئے آئے مولوی تارک جمیل صاحب گئے آئے گرو نانک تے دو تو پہ کھلوا کھان دے پرشاد دا تو مرجی لے بندے اولیا ہے نا بات اسی تیان دے ہو ملاد دا نہیں کھانا چاہی دا تے گرو نانک دا کیوں دبی ہوں دے ہو تے مڑ گوا کھنے بن نہیں ہو ہائی مسلمان میں کہا بھائی مولوی جس لے منن تے آؤ تسی بڑیاں نمان وہیں دے ہو ہیں وہ فرماندے پہ آئے میں تے انہوں دا فین ہو گیا اگے نہ انہوں میں دا فین ہاں جی ہاں وہ اس تو با اگے سنیا ہے آب اللہ باڑے جیوں دیان کلمہ پڑھیں دینے مولوی پیڑا بے کھیا جڑا مریان بھی پڑھائی ہوں دا ہے تے دلیل انہوں اے دیتی ہے وہ 9 سال تا مکے رہے ہیں گرو نانک 9 سال مکے رہے ہیں تارک جمیل تقریر بیچے دلیل دیتی ہے وہ دے کلمہ پڑھن دی دلیل ہے وہ 9 سال مکے رہے ہیں میں کہ مولوی جی ابو جال نو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے تو جمعیاں ہی ہوتے ہیں وہ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ابو جال نو سرٹیفکیٹ دے وہ بھی مسلمان ہے کیونکہ جمعیاں مکے مریا بھی عرب ہے گوشتے نالے بھی لا لیا جب اس نبی پاک نو ہی ویکھے آیا تھوڑے ویکھے بھی نہیں ایسے جی ہاں حضور نو اس نے 55 سال ویکھے ہاں تو پرا سرٹیفکیٹ دے بابو جال 55 سال نبی پاک نو ویکھے وہ بھی بھلا کافر ہو سکتا باہر لے گرو نانک جنہوں یوراں کھیچ لیا ہے ایک گل پہ دس دا بجے نہ منن تے آن دن مولا علی نہیں آکھنا چاہیے دا تو جڑا آکھے انہاں دن تو دائرے دین دے تو بار پہ ہونا ہے یاد رکھو جنہ دین دا دائرہ بنایا ہے نا انہا ہاتھ پھد کے علی دا فرمایا من کنت مولاہ فہاد علی مولاہ اے دے نال بندہ دائرے تو بار نہیں ہوندہ علی کیتے ہی تا بندہ دائرے ویچ ہوندہ ہے عزیزان من تام عقیدہ رکھنا وا مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان
مصطفیٰ ہے فرمان تو کھلو کے پیسے چنگے دی بدے بے کے نہیں دی بدے لے دین دل لے سڑ دے رہو تو آنے کسے بندے آکھے دے انہوں لامہ دیا بندے کی تقریر سنن بیٹھے نے ادھی رات ہی انہاں گھنل باسی تے ہونتے بیٹھے رہے ہیں مولویاں تے انہاں واہ اپنا کاروبار بنایا ہے توجہ ہے بھائی صاحب اللہ راضی ہوئے تو اڈے تھے عزیزان من انہاں صدیہ جو جان لگیاں کو کرایا دے لئی سندن بندیاں تے کو سکتی ہے بنا لے ادھی رات ہی جاگن تے نالے پیران پہے دے جنہاں صدیہ واپے جان لگیاں کو چوانی دے لئی سے بے کے سنو تو میں راضی ہیں تو اڈے ہاں جی بھائی صاحب توجہ ہے عزیزان علی وقار فرمایا مرشد میرا جنہ دا مرشد علی ہوئے وہ بندے میرے نال چلن مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا بھرا علی مرشد میرا عزیزم لو مسئلہ سنو تقریر توڑ چڑی کھلوتی ہن گل توڑ چڑی کھلوتی ہے بھولیا ہے نا حضرت علی نو مولا کہیں بنایا بولو بولو حضرت علی نو اپنے بستر تے کہیں سلایا گوٹ رسول مولا علی سرکار دے ہاتھے خیبر جھنڈا کہیں پھتایا نبی پاک سرکار سبحان اللہ اپنے بستر تے بھی حضور سلایا جھنڈا بھی حضور پھڑایا مولا بھی حضور بنایا بھائی صاحب ان کو بندہ کہ بھئی سارے وہ دے اپنے گھاری بند دے رہے نے تے دوجے کسے اور نو چا دین دے تے وہ بندہ نہیں روے گا کیونکہ اللہ فرمانے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم محبوبہ جڑا تسی فیصلہ کرو جڑا او دے اوتے اعتراض کرے ہو ایمان والا نہیں توجہ ہے گل تے کہ نہیں مولا علی سرکار نو اپنا بھرا حضور بنایا ہے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی دنیا جو میرا بھرا ہے آخرت جو میرا بھرا ہے مولا علی سرکار نو بستر تے حضور سلایا ہے اپنی بیٹی دا نکاح مولا علی نال رسول اللہ نے خود فرمایا ہے عزیزان محترم جھنڈا مولا علی نو حضور دیتا ہے لہذا کسے بندے نو اعتراض کرن دی ضرورت ایتھے گل تول کے رکھ لینا جی میں جھنڈا حضور نے علی پاک نو دیتا ہے نا ایویں مسلح حضور نے ابو بکر نو دیتا ہے بیٹا دل کھلا رکھیا کرو کیوں مطلب جو میں علی دا نام لما دے تسی آندے سبحان اللہ دے جس لئے صحابی دے لما تسی آندے ٹھیک ہے آپ پہ مڑ سبحان اللہ ایج نہ کرو اپنی مرضی نہ شامل کرو دین رب دا نہ ہے میں علی دا بیٹا میں علی پا میں تیان دا چلو یہ بھی ادھے دے چھڑ دے لیکن پھر سائیں راضی نہ ہوتا ہے ساں حضور دے پچھیاں سائیں جن مسلح تے کھلارن ان مسلح والا مان لو جن جھنڈا دین ان جھنڈے والا مان لو اپنی مرضی دین شامل نہیں کری دی آپ نے سمجھا ہے کہ دین میری چاہت دا نام نہیں اگر تسی ذہنی طور تے تھوڑا جا جاگو نہ تو میں گل کرنا چاہتا سبحان اللہ تسی کیوں دب کے آن دیو میں تو نہ کھیں میں صرف یہ چاہنا کہ تھوڑا بیدار ہو وہ میرے التیان کرو صورت کرو نا ترہ ہوش کرو ایک باری ہون جدو میں آیا میں ایس ویلے نہیں ہونا میں یاد ہی نہیں ہونا تو یا میں بالکل مغرب یا عشاء تو فوراً بعد ہونا اس ویلے نہیں تقریر کرنی بندیان سمجھ ہی نہیں ہونی انہاں کھڑا پتہ نہیں مولوی کی آندہ ستے بال دا منہ چمنے دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا بھائی صاحب جاگو بھائی صاحب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے
مدینے میں اس ویلے ترائے امام سن، امام علی، امام حسن، امام حسین۔ جدو یزید بنیا ادو کلے مولا حسین ہے۔ توجہ ہے بھائی صاحب؟ جدو ابو بکر بنے نے ادو علی پاک دے نال بھی بندے آئے، حسن پاک نال بھی بندے آئے، حسین پاک نال بھی بندے آئے۔ جدو یزید بنیا حسین پاک نال صرف 71 آئے۔ جیڑا بندہ ہے گل سن لے ساری رات جاگن دی قیمت ہے۔ جدو ابو بکر خلیفہ بنے ادو ترائے امام آئے، جدو یزید بنے ادو کلے امام آئے۔ جدو کلے امام 71 بندے نے ہوندے ہیں، یزید نہ لڑ پین اس واسطے کہ اس نے دین تبدیل کیتا ہے۔ ترائے امام ابو بکر نہ لڑے دا مطلب ہے انہیں تبدیل نہیں کیتا۔ جنہاں نے سمجھ آگئی ہے میں انہاں نال گل کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی ہوندی، لڑائی نہیں کرنی، لڑائی ہے ہی دین نہ، دین ہو لڑے ہو جی دے وچ عقل نہ ہوئے، لڑے ہو جی دے کول دلیل نہ ہوئے، لڑے ہو جی دے دماغ نہ ہوئے۔ تسی کی سمجھ دے ہو حسین دا بابا کمزور ہے؟ تسی سمجھ دو مولا علی کمزور نے؟ خیلی وہ مسلحت دے تات چپ کر گیا ہے تو میں کہ وہ مسلحت حسین نو کہ انہاں دسی جی دے نال دیاں بھی آئیاں، بیویاں بھی آئیاں، بہناں بھی آئیاں، تے کربلا وچ مڑوی یزید نہ لڑ گئے تے بیعت نہ کیتی۔ جیڑا کم حسین 71 بندیاں نے ہوندیاں نہیں کیتا، وہ پورا مکہ تے مدینہ تے حجاز نال ہوندیاں مولا علی کیوں کیتا ہے؟ پائی جی علی دے پیچھے رہو، حسین دے پیچھے رہو، جی دے نال علی تے حسین لڑ پاؤ دے نال لڑ پاؤ، جی دے نال او نہ لڑن رب دا نہ آئے تسی بھی نہ لڑیا کرو۔ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو۔ پائی جی سمجھ آئیے؟ شاہ تو زیادہ شاہ دے وفادار نہ بنو۔ علی تو زیادہ تسی علی دے محب، یعنی تسی علی تو بھی زیادہ علی جان دے۔ ہاتھ عجیب گل ہوگی ہے پھر۔ مولا علی سرکار، اچھا میں ایک اور گل کر اور سادہ کر لینا، اتلیاں گلن چھڑ دینا۔ تو اڈے پینڈ دے مولوی صاحب علامہ احسان اللہ صاحب اذان اچو 4 کلمے بچو گھٹ کر دینا، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چھڑ دین تے دوجی ساری پڑھن، تسی پڑھن دینی ہے نہیں، پولیس بھی آکھے میں پڑھنی ہے تے تسی پڑھن دینی ہے۔ تے جے ابو بکر وچوں کوئی 2 گھٹائے ہوندے تے مولا علی کی میں نہ بولنا؟ تسی مولا علی تو تکڑے ہو، تواڈے ہوندیاں تبدیل ہوئے تے نہ ہون دیندے تے علی دے ہوندیاں تبدیل ہوندا تے علی کی میں ہون دینا؟ 25 سال حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے حضرت علی تک 25 سال مدینے وچ 3 خلفاء گزرے، مولا علی مسجد بنے کیوں نہیں بنائی؟ بول دے نو مولا علی بنے مسجد بنائی آئی تے تو علی کسے دسیا تے جی علی دا ایک کوچ گزارا انہاں نال ہوندا رہیا تے تہاڈا ہن ساڈے نال کیوں نہیں ہوندا پیا؟ کو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی صاحب؟ گلانو عقل دے پیمانے تے کلیاں بہ کے سوچیا کرو، جس لئے راتی سون لگیا سرانا دردے ہو نہ تھے، اس لئے بڑیاں سوچاں گہریاں ہوں گی، اس لئے سوچیا کرو بھئی ہون بندے مسیطہ بنے دے علی پاک نو جی ابو بکر نہ لیڈا اختلاف آتے اپنے ملے جا اپنی ایک نکی جی بنا لیں، کوئی نہیں بنائی اس سے چی پڑھ دے رہے جی دے ابو بکر امام لگا، اس سے چی پڑھ دے رہے جی دے عمر لگا، موڑ اس سے 12 سال پڑھی نے جی دے عثمان پڑھا گا۔ بھائی جی احسان ہے میں غلط فہمیاں دی وجہ تو لڑایا گیا تاکہ دعا گران دے مولوی آپ کو اپنی فیس کھری کر دینا۔ گل نہیں سمجھ آئی ہے کوئی؟ ایک گھر صحابہ ملے نے ایک گھر اہل بیت مننے نے، وچلے سن اسی سنی آسی دعا منن والے ہونا سی کدے جائیے؟ سمجھ آئی کوئی؟ اسی تے وہی ہوئے سارے آن منن والے، اسی صحابہ نے بھی منن والے، اہل بیت نے بھی منن والے، لہذا ساڈے کولوں تے پارٹیاں ہوندیاں نہیں، اسی تے آنے
بدو میں گھر رس سے ہو تورا لانگے ہو مسیح تک کے بڑی سونی بڑی ہے نیچے پڑھ لیا کرو راڑ پڑ جاؤ پرا چھٹو پرا کی ہے میں وقت نو پائے ہو یہ ہے میں تو مولویاں چکر پایا یقین کرو جنی فیس تسی انہاں دین دے ہو نا وہ دو ادھی مولوی احسان نو چدے ہو باج جمعہ تے علی علی کرنی آ مولوی احسان سر تو لے کے پیران تائیں سارا ٹریلا چھڑنا ہے باج میں علی علی کر گئی مولوی شو دن کریے کہ ساڑھے پنڈ فوتگی ہو جاتے اسی ختم تے بھی بارو مولوی ساتھ لینے اب اپنے مولوی نران دیو انتا ختم پڑھنا بھی نہ ہوتا ہے پجی یہ ننوی چھ دیو تے نوی علی علی کر لیں سمجھ آگیا تو بھائی صاحب فرقہ واریت نہ کریا کرو حضور دی دینو حضور کوڑو سمجھو جی میں رسول اللہ دے فیصلے نے انہوں نے مطابق چلو تاکہ اللہ تعالیٰ سانو حضور دے دین دی سمجھ نصیب فرمائے اے جڑیاں تسی رسے چھکے نے انہوں نے اٹھان درو شربت ٹھنڈا پیو اور بے کے کسے درویش کو گال پوچھو بابیاں سانا سل گال داس چھڑو کی بابیاں تو نسل گال سمجھا چھڑنی ہے کہ نہیں بے کے سمجھ لیا ہاں جی تو اسی تو مولوی ہیں کوئی نہ جناب مولویاں نہیں گال کوئی نہیں بالکل توبہ ہو گئی ہے حضور دے نوکراں علی دے نوکراں صحابہ دے غلام اللہ پاک یہ دے وچ زندگی رکھے یہ دے وچ موت نصیب فرمائے یہ اصل کمال ہے عزیزان دی وقار سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ حضور دی امی فرما دیا نے جدو 12 ربیع الاول دی رات ہوئی سویر دا ویڑا ہویا میرا پتر دنیا تے آیا ہے آپ فرما دیا نے جان تو انیرے دور ہو گئے اج کہلو چلن چڑے آیا منا دے لال دا مک گیاں دنیا تو راتا ایتھے آگے بڑھاؤ سیڈ تو نہ بڑھاؤ سونی نہیں بڑھنی ایتھے سونی بڑھنی اب پاسے تو ڈنگی جی مڑ دی نا یار پھر تو نیٹ تے چاڑ چھڑنی تو نہ کھڑے مولوی کی پیا کر دے آج جڑا کام کرنا ہوئے وہ چاج نال کریا کرو آؤ ذرا دوبارہ مل کے میلاد پڑھ لو نوری مکھڑا نال ذلفا کالیاں والدہا ربك وما كلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين نور مکھڑانا زلفا کالیاں صدقے واری جانے سیدہ آمنہ فرما دینے جدو میرے لال دا ظہور ہویا میری سرکار نے اوندیاں سجدے وچ سر رکھیا ہے میرے نبی دا پہلا سجدہ تے میرے مرشد حسین دا آخری سجدہ میرے مرشد حسین دا آخری سجدہ یہ امت نو سبق نے کہ امتی ہوئے جڑا سجدہ ریز ہوتا ہو عزیزان محترم سارے ساتھی اپنے آپ دے اندر عید کر لو کہ مسجد سونی بن گئی ایسی اور نمازی ہو جانا ہے میرے نبی پاک سرکار دے سجدے تے اعلیٰ حضرت اٹھے یہ فرمان نے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہلا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء یا اللہ سب بچیاں دی حاضری قبول فرما ہر بیمار نو سے دے انہاں بچیاں بڑی محبت اور پیار نال محفل پاک سجائی اللہ انہاں خیر تے عافیت تے برکت نصیب
میرے سارے سجنا تے راضی ہو جا یا اللہ دین دیاں دنیا دیاں بھلائیاں اور بہتریاں عطا فرما دے یا اللہ جو تین پسند ہے تیرے محبوب نو پسند ہے عطا فرما دے یا اللہ میرے بچے جنہوں نے محفل کرائی ہے میرے کو وقت لیا ہے یا اللہ انہوں نے صحت دے تندرستی دے رزق دے مال جان خیران دے سارے بچیاں برکت دے جڑے مسجد چون تک بیٹھے رہے انہوں نے نیجتاں دے مطابق انہوں نے نجر عطا فرما یا مولا اپنے محبوب دا صدقہ خیر نصیب فرما برائیاں تو بچا شر شیطان تو بچا آسنا دے حسد تو بچا حضور دے دین دا غلام بڑا حضور دے صحابہ اور علیہ بیت دادا بڑا بڑا صلی اللہ